آقا کریم کا انداز تکلم انتہائی سادہ، عام فہم، سلیس، نکھرا ہوا، شستہ، اور جو اہم چیز ہوتی 3 مرتبہ دہرا کے بیان کرنے کا انداز، لیکن اس کے باوجود بھی کسی خارجی سبب سے، کسی وجہ سے کسی کو اس کی مزید تفصیل چاہیے یا کوئی سمجھ نہیں پایا تو وہ اٹھ کے عرض کرتا رائنا یا رسول اللہ، حضور ہماری رعایت کر دیجئے، یعنی یہ مسئلہ شرعی ہمیں سمجھ میں نہیں آیا یا یہ مسئلہ مزید اس کی تفصیل چاہیے، تو آقا کریم علیہ السلام دوبارہ ارشاد فرما دیتے، سے بارہ ارشاد کر دے۔ مکے میں یا بندہ پکا مومن تھا یا پکا کافر تھا، منافقت مکے میں نہیں تھی۔ جب حضور علیہ السلام مدینے میں تشریف لائے تو منافقت کا بھی آغاز ہو گیا، تو وہ بھی حضور کی مجلسوں میں بیٹھتے، اور جب صحابہ پوچھتے رائنا یا رسول اللہ، حضور ہماری رعایت کیجئے، تو وہ بھی اپنی زبان کو تھوڑا سا بل دے کر کے رائنا کو رائی نہ پڑھتے، لینم بِأَلْسِنَتِهِمْ، اپنی زبان کو تھوڑا سا مروڑ کے۔ تو یہ لغت یہود میں گالی تھی، یا رائی عربی میں چرواہے کو کہتے، تو رائینا کا مطلب پھر یہ ہوا۔ تو وہ اس طرح بظاہر وہ مسئلہ پوچھ رہے ہوتے، لیکن وہ اندر کا جو خبث تھا اس کا اظہار کر رہے ہوتے۔ حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالی عنہ لغت یہود سے واقف تھے۔ آپ یہودیوں کے پاس گئے اور ان لوگوں سے کہا کہ اگر آج کے بعد تم نے میرے رسول کے لیے رائینا کا لفظ بولا تو میں تمہاری گردن کاٹ دوں گا۔ تو انہوں نے کہا کہ یہ لفظ آپ بھی تو بولتے ہو۔ تو حضرت سعد حضور کی خدمت میں آئے اور دل میں تھا کہ عرض کروں حضور صحابہ کو یہ لفظ کہنے سے روک دیں، کوئی متبادل لفظ دے دیں۔ قبل اس سے کہ یہ آ کے عرض کرتے جبریل پہلے پہنچ گئے تھے کہ یا ایھا الذین آمنوا لا تقولوا رائنا، اے ایمان والو میرے نبی کے لیے رائنا کا لفظ نہیں بولنا۔ تمہاری نیت ٹھیک، تمہارا لہجہ اچھا، تمہاری رواں رواں سے عقیدت پھوٹ رہی ہے، تمہاری آنکھیں حیا سے جھکی ہوتی ہیں جب رائنا کہہ رہے ہو، تمہارے دل کشکول بنے ہوتے ہیں جب رائنا کہہ رہے ہوتے ہو، عقیدتوں کے سانچے میں ڈھلے ہوتے ہو تم یہ لفظ بولتے ہوئے، لیکن یہ وہ لفظ ہے جس کے پہلو میں کھڑے ہو کے میرے نبی کی اہانت کا امکان پایا جاتا ہے۔ اگرچہ تم اس لفظ کو اچھی نیت سے بھی بولو، دوسرا معنی تمہیں ملحوظ بھی نہ ہو، میں پھر بھی گوارا نہیں کرتا کہ میرے نبی کے لیے وہ لفظ بولا جائے۔ آج کے بعد تم نے میرے نبی علیہ السلام کے لیے رائنا کا لفظ نہیں بولنا۔ مالک کوئی اور لفظ بولیں گے تو لوگ اس لفظ کو بھی اپنے مفہوم کے لیے اور اپنے خبث باطن کے لیے استعمال کرنے لگ جائیں گے۔ تو کہا نہیں، اس کا متبادل ایسا لفظ دے رہا ہوں، قیامت تو آ سکتی ہے، کسی منافق کی بولی نہیں ہو سکتی۔ وہ لفظ کیا ہے؟ وَقُولُ انظُرْنَا، عرض کرو آقا ہم پہ نظر کرم کیجئے۔ وَقُولُ انظُرْنَا، حضور بس ایک نظر کر چھوڑو، سارے مسئلے حل ہو جائے۔ اور ابو ہریرہ نے کہا کہ انی اسمع منک حدیثا کثیرا، بڑی حدیثیں سنتا ہوں حضور، یاد نہیں رہتی، کوئی نظر کرم کیجئے۔ فرمایا ابسط رداک یا ابا، اچھا پھر چادر بچھاؤ۔ تو انہوں نے چادر بچھائی تو حضور نے ایسے فضا سے کچھ لیا اور ایسے ڈال دیا، کہا اس کو سمیٹو اور سینے سے جوڑ لو، کہا اس کے بعد میں نہیں کبھی بھولا۔ یہ ہے وہ انظرنا کا حقیقی مفہوم۔ تو اللہ اس لفظ کو بھی گوارا نہیں کرتا۔ یہ محبوب علیہ السلام کی چوکھٹ کا ادب ہے کہ جو ایسا ذو معنی لفظ ہو، اس کا ایک معنی صحیح ہو، ایک معنی اس کا غلط ہو، بولنے والا صحیح لفظ صحیح نیت سے بول رہا ہو تو کہا نہیں، میرے محبوب کے لیے یہ لفظ نہ بولو۔ اللہ اکبر۔ تو یہ حضور کا ادب ہے جو حضور کے حقوق میں سے ہے۔ ادب کو ملحوظ رکھنے والوں نے تو کمال ہی کر دی۔ حضرت صائب بن یزید دیکھیے، وہ فرماتے ہیں کہ مسجد نبوی تھی اور میں ایک کونے میں بیٹھا تھا تو کسی نے مجھے کنکر مارا، میں نے جدھر سے کنکر آیا ادھر پلٹ کے دیکھا تو وہ حضرت عمر تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو میں اٹھ کے ان کے پاس چلا گیا، تو وہ فرمانے لگے وہ جو 2 لوگ باتیں کر رہے ہیں ان کو ذرا بلا کے لاؤ۔ تو میں گیا اور ان کو بلا کے حضرت عمر کے پاس لے گیا۔ تو حضرت عمر نے ان سے پوچھا تم کہاں کے رہنے والے؟ انہوں نے کہا جی طائف کے رہنے والے۔ تو حضرت عمر فرمانے لگے تم اگر اس شہر کے رہنے والے ہوتے میں تمہیں سزا دیتا، تم بلند آواز سے بول رہے ہو، جانتے نہیں یہ مسجد رسول اللہ کی ہے۔ ادب سکھایا، تمہاری آواز بھی اونچی نہیں ہونی چاہیے۔ اور یہ حضور کی حیات طیبہ میں بھی اور روضہ رسول پر بھی یہ ادب امت کے اوپر لازم ہے۔ مجھے بڑا دکھ ہوتا ہے جب وہاں جا کے لوگ بدتمیزیاں کرتے ہیں۔ لے سانس بھی آہستہ کے دربار نبی، یہ حضور کی چوکھٹ ہے۔ امام مالک نے 40 سال تک
حضور کے روضہ انور کے قریب بیٹھ کے درس حدیث دیا ہے، اور 40 سال میں ایک بار بھی ایسا نہیں ہوا کتاب کے ورق کے پلٹنے کی آواز بھی پیدا ہونے دی۔ یہ حضور کا ادب ہے کہ اپنی آوازوں کو بھی پست رکھا جائے، اپنے لہجوں کو بھی کنٹرول کیا جائے، اور وہ انداز اختیار نہ کیا جائے جو عامیانہ پن سے جڑا ہوا ہو۔ عامیانہ پن سے مخاطبت نہ کی جائے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے۔ یہاں لفظ بھی تولنے پڑتے ہیں۔